السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان لڑکا تھا جو دفتر میں کام کیا کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری چند کنڈیشنز ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرا دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو راستہ کاٹ لیتا۔ بالآخر لوگ اس کو تلاش کر کر کے تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خرید لیا۔ ہر ایک کی اپنی سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا، اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کے صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل ہی عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اسے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئے اور محبت بھری باتوں سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی ملاقات نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے سب چیزیں قربان کر دی، بہت کچھ میں اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں میرے اللہ کا قرآن رہتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرا مولا کا کلام ہے، یہ میرا اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی جہاں قرآن پاک رکھی تھی۔ مجھے قرآن نظر نہیں آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا۔ اس نے پوچھا کہ اس کتاب کو بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے جا کر اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ یہ تو عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق اسلام سے ضرور ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر یہ کتاب رہے گی، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ضرور ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے میری زندگی کا عجیب وقت تھا، تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے آواز دی، نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔